بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ موضوع تو میرے دو بڑے اہم ہیں، ایک عمران خان صاحب کی امریکن کانگریس لیڈی جو ممبر ان کی کانگریس ہیں میکسم، اس سے ان کی گفتگو اور اس کے کانٹینٹس پہ اور اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے جو مختلف حقائق واقعات ہیں اس کا احاطہ کرنا ہے، اور دوسرا ظاہر ہے کہ حکومت نے کمیشن بنایا ہے اور اسی تناظر میں کہ جس نے جو آڈیو لیکس جو ہے سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں یا اس سے جو متعلقہ ہیں، کمیشن جو ہے اس کی تحقیقات کرے گا اور اپنی فائنڈنگز دے گا 1 مہینے کے اندر، اور ان کے ٹرمز آف ریفرنس بھی بنا کے حکومت نے دے دی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں 1-2 باتیں اور کر رہا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو باتیں کرتا ہوں یہ میری اپنی کنوکشن ہے۔ یہ جب میں عمران خان صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑا تھا، اس وقت بھی میرے نظریات جو تھے بالکل بین ہی یہی تھے۔ فرق کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا، گنجائش اس کے لیے رکھی تھی، نہیں رکھی تھی کہ ان نظریات کے اندر کیونکہ میں اس سے سپورٹ کر رہا ہوں تو وہ جو ہے اس میں وہ اگر تبدیلی نہیں کرتا تو میں کتنا نظر انداز کروں، کیونکہ میں سیاست کے اندر پریکٹیکلی کبھی اندر نہیں رہا۔ مجھے ذرا برابر بھی ان چیزوں سے کوئی توقعات رکھنی ہوتی، کوئی فیور لینی ہوتی، یا مجھے کوئی کبھی ذہن ادھر کبھی بھی جاتا تو میں کبھی یہ نہ ہوتا کہ جو بندہ کبھی اقتدار میں ہو تو اس کو نہ للکاروں اگر میں للکارنا چاہتا ہوں، یا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کروں، جو میری اوقات ہیں اس کے مطابق۔ جب یہ میں مسلم لیگ نون میرے ظاہر ہے کہ سارے عمل میں جب عمران خان صاحب کو کیا آڑے ہاتھے لیا اور خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کو لیا تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کا بہت جو ظاہر فائدہ اس کو پہنچنا تھا، اگر کوئی پہنچنا تھا۔ کوئی بندہ آواز نہیں اٹھا رہا تھا۔ 2016 17 18 کے بعد مطلب آپ خود اندازہ کریں کہ جیو جیسے چینل کو انہوں نے بند کر دیا، اور جیو ہی تھا جو میرے پہ بھی پابندیاں لگانے میں وہ مجبور ہو گئے تھے، یا مجھے محدود کر دیا گیا تھا۔ میرے کالم بھی وہاں پہ جیو جو کہ اتنے بڑے نقیب تھے حق اور سچ کے، اور جینو کا حق دو کا ان کا جو سلوگن تھا اس کے لیے وہ بیچارے صبح شام لگے رہتے تھے، لیکن بہرحال یہاں کے ان میں بھی اتنی سخت نہیں تھی کہ میرے کالمز کو وہ چھاپ سکتے۔ یہ بات میں 2-3 اس لیے کی ہیں کہ مجھے یہ سارے کام کرنے سے یہ میں نے کسی سے کوئی توقع نہیں رکھی تھی، میں ایکسپیکٹیشن رکھتا ہی نہیں ہوں، چنانچہ مجھے مایوسی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ ایک رہتے ہو تو تھوڑا سا بندہ جو ہے رکھ رکھوا آ جاتا ہے۔ مثلا میں تحریک انصاف کے بہت سارے بندوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن مجھے ایک ان کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے یا مجھے وہ فیور دی ہوئی ہوتی ہے کسی وجہ سے، یا میرے سامنے کوئی وجہ آ جاتی ہے تو میں ہمیشہ ان کے بارے میں تھوڑا سا رویہ نرم کرتا ہوں، اس طرح کہ میرے نظریہ نہ کمپرومائز ہو، میرے جو اصول ہیں وہ نہ کمپرومائز ہو۔ باقی یہ ہے کہ گنجائش نکلتی ہے کہ میں خام خواہ جو ہے مجھے کوئی ہر چیز کا بخار نہیں چڑھا ہوا کہ میں نے جس کے بارے میں میرے نظریات نہیں ملتے تو میں اس کو للکارتا پھروں۔ مجھے یہ بات کا بھی مجھے ادراک ہے کہ سیاست کے اندر دل نہیں ہوتا، لیکن ایک اور حقیقت کا بھی آپ ادراک رکھیں، ان کی جو آنکھ ہوتی ہے اس میں حیا بھی نہیں ہوتا۔ مجھے تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ جو 9 مئی کا اندھوناک واقعہ ہوا ہے، جس کے بارے میں میرے جذبات پوری میرے جتنے سننے والے جانتے ہیں کہ میں خود اتنے کرب میں مبتلا ہوں، اتنی تکلیف میں مبتلا ہوں جس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا جنرل عاصم منیع صاحب سے تعلق ہے، نہ فوج پاکستان تعلق ہے۔ ریاست پاکستان پہ اس سے بڑا حملہ 1971 کے بعد میں نے شاید نہیں دیکھا، قطع نظر اس کے کہ جن پہ حملہ کیا گیا اس کے جو منتظمین ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ خود اس کے کتنے ذمہ دار ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کی آبیاری کی، اور کس طریقے سے اس کو جو ہے ایک پوسٹر بوائے بنا کے انہیں پاکستان کو نازل کیا۔ مجھے ابھی اس سے غرض نہیں ہے، یہ میں باتیں ڈسکس کرتا رہتا ہوں، کر چکا ہوں۔ اب یہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس سارے عمل کے لیے عمران خان صاحب نے 1.5 سال اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑکائے، اور میں نے کتنی دفعہ کہا کہ وہ رائے عامہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر چکے ہیں۔
میں نے کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا دشمن نمبر 1 ہے، اور پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اس کو تو کسی خاتمے لاتے نہیں، وہ تو انہوں نے ایک مزاحیہ پروگرام کے طور پہ رکھا ہوتا ہے کہ یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. لیکن اس میں 2 رائے نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کا 9 مئی سے پہلے توتی بولتا تھا، اور ان کی سیاست جو تھی وہ 7ویں آسمان پہ تھی. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایک بیانیہ جو تھا وہ اپنے فالوور میں ایک کثیر تعداد میں راستے کر چکے تھے. انہوں نے یہ سارے کام کیے. تو آپ حیران ہوں گے کہ آلدو اس چیز نے عمران خان صاحب کے یا پاکستانی قوم پہ بڑا احسان کیا کہ ان کے جو بیانیہ جس کے اوپر وہ اتراتے تھے، اور بیانیہ جو کمال ڈھٹائی سے مہارت سے وہ تبدیل کر دیتے تھے، اور وہ ہر بیانیہ ایک پہلے کا الٹ ہوتا تھا، اس کا تضاد ہوتا تھا، یو ٹرن لے لیتے تھے، تو اس کو پھر بھی وہ جو ہے تالیاں ملتی تھیں. ان کے بلنڈر جو تھے سیاسی، اور ان کی نااہلیت جو نالائکی جو تھی اسے صرف نظر کیا جا رہا تھا. وہ جب اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس رائے عامہ جو تھی وہ اس بات کو اپریشیٹ کر رہی تھی. تو مجھے حیرت یہ ہوئی کہ اچھے خاصے سمجھدار لوگ جو کہ ان کو یہ سمجھ نہیں سکے کہ 9 مئی کو جو عمران خان نے واردات کی ہے اس کی کیا کانسیکوینسز ہیں. اس کے اندر ہمارا پاکستان جو ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے کتنا کمزور ہو گیا، اور دشمن ہمارے چاروں طرف سے گھرے ہوئے، خصوصاً ہندوستان جو ہے وہ تو ان کا پورا ایک 24 گھنٹے کا ایک عمل ہے کہ پاکستان کے بارے میں غافل نہیں رہنا، اس کو تباہ و برباد کرنے میں، اس کو خراب کرنے میں، اس میں پریشانی میں. اور امریکہ بھی اس میں ہمیشہ پیش رہا ہے. یہ ہماری 70 سال کی ہسٹری ہے، 75 سال کی کر لیں. یہ بھی ہے کہ جی جب کولڈ وار کے زمانے میں امریکہ کے پاس چوائس ہی نہیں تھی کہ وہ پاکستان کے قدموں میں پڑا رہتا، اس کے وقت بھی ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام کو فروغ دیا. بہرحال اب لوگوں کا نکل کے فوج کے جانا جو ہے ایک جو تھا عمل جو تھا یہ وہ اس لیے تھا کہ عمران خان صاحب ان کی یاری کر چکے تھے. یہ باتیں مجھے تھوڑی تفصیل میں سے کرنی پڑی کہ اینڈ آف دا ڈے میری فیملی جو تھی، خصوصاً میرا بیٹا اس کے اندر نمایاں تھا. میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ ایک بندے نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی میں اب کرائٹیریا بنا لوں کہ میرے بیٹے کے لیے دوسرا کریں اور کسی کے لیے اور کریں. لیکن ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک تجاوز جو ہے عمران خان کی وجہ سے کہ ان کا بھانجا ہے اس میں ضرور رہنا ہے، کیونکہ ایک آپ کے پاس اسکینڈل آ گیا نا، اس کو استعمال بھی کرنا ہے. یعنی کہ جو واقعات کسی نے بڑھ چڑھ کے کیے ہیں اور تحریک انصاف کے کارکن نے فرض کیا اور انہوں نے عملاً واقعات کیے ہیں، تو وہ چونکہ عمران خان صاحب ان کے کرنے سے عمران خان صاحب ان کو ڈس اون کر سکتے ہیں، تو جو ہے ظاہر ہے کہ جو میرا بیٹا حسان خان ہے اس کو وہ ڈس اون کریں گے تو خراب ہوں گے اور کر بھی نہیں سکیں گے. اور ہم بڑھا چڑھا کے بنائیں گے تو اس کے اندر جتنا جھوٹ، جتنا گڑ، جتنا شکر ڈالیں گے اتنا اس کا میٹھا بڑھے گا. اس کا میٹھا اتنا بڑھے گا، یہ معاملہ جو ہے اتنا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر حملے ہوں گے. تو چنانچہ اس لیے زمان پاک کی تلاشی بھی لی جاتی ہے تو ان کا نام پیش مجرم نمبر 1 بھی ان کو بنایا جاتا ہے، نہیں ہے، ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہر ایک بندہ آج کل پاکستان کے اندر چونکہ راسخ عقیدہ ہو، یا عمران خان صاحب نے اس کا زیادہ استعمال کیا ہے، یہ ہے کہ جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ کی وہ سچ جو ہے وہ اسی کے مطابق ہے، اور وہ اٹل ہے، اس کے اندر ایک عزم بھی ہے، ایک سب کچھ ہے اس کو پھیلانے کے اندر. مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ آپ کے کچھ تعلقات ہوتے ہیں، کئی دفعہ آپ کے گھر کے اندر بھی بہت ساری چیزیں، مشکلات آپ کے بچے پیدا کر دیتے ہیں، تو ان کو کم از کم وہ لوگ جو آپ کے بہت قریب ہیں وہ اس لیے نہیں اچھالتے، یا اچھالنے کے لیے ان کو ذرا تھوڑا سا جھجک ہوگی کہ یار کسی کا چہرہ سامنے نظر آ سکتا ہے کہ ایک حفیظ اللہ نیازی ہے، جو اصل رسک تھا اس کا میرا ہے. جو عمران خان صاحب کے تو میرے انہی باتوں کو تو بڑا اچھال رہے ہیں، ہر کوئی بندہ جھوٹے میرے ٹویٹر اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر میری بات مبالغے کے ساتھ لگا کے عمران خان صاحب کے اوپر میں نے ہمیشہ کہا تھا، کئی دفعہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ قوم کے بچے اس کے استعمال میں ہیں اور اپنے بچے جو ہے وہ اس کے استعمال میں نہیں ہیں. یہ جو ہے یہ عمران خان صاحب ہی کا کر سکتا ہے کہ وہ کیسے سوچیں ان بچوں کے بارے میں. اب یہاں پہ صرف 2 باتیں مجھے کرنی ہے وائنڈ اپ کرتے ہوئے. مجھے آج مریم نواز صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں میرے بیٹے کے حوالے سے،
میرا خیال ہے اچھا ہے، سیاسی فائدہ ان کو ملا، اگر اس کا ایڈوانٹیج ملا تو ملنا چاہیے. مجھے یہ ضرور ہوا ہے کہ جب یہ انہوں باتیں کر رہی ہوں گی تو میرا چہرہ ان کے سامنے نہیں آیا ہوگا. آنا بھی نہیں چاہیے کہ سیاست کی آنکھ میں حیا نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے کبھی کسی توقعات نہیں رکھی اور نہ کبھی کسی سے کے بارے میں میرا یہ گمان رہا ہے کہ یہ اس کا جو ہے میرے کوئی دنیاوی جو فائدے ہیں وہ ان کا ذمہ اللہ نے میرے لیے لیے ہوا ہے. چاہے میرا رزق ہے، چاہے میرے حالات ہیں، چاہے میری مشکلات ہیں، چاہے میری آسانی ہے، جو اللہ نے میرے حصے میں لکھ دی ہے، نہ کوئی مجھے چھین سکتا ہے، نہ مجھے کوئی دے سکتا ہے. نہ میں آج تک اللہ نے کسی کا غرض مند نہیں بنائی ہے. ان کی حکومتیں رہی ہیں، پوچھ لیں. میں 2013 میں ان کی حکومت کے آنے سے پہلے جو ہے ڈنگے کی چوٹ کے اوپر ایک کام کر رہا تھا. مجھے بتا دیں کہ اس پوری حکومتوں کے اندر پتہ میرے کاروبار کو بھی کوئی نقصان پہنچا ہوگا. جب ان کے خود یہ بے بس تھے اور خود ان کو سزائیں مل رہی تھی اپنی حکومتوں میں، جیٹے بھگتتے رہتے، انہوں میرے کیا میں دعویٰ کرتے میرے کاروباروں کو جو نقصان پہنچ رہا تھا یہ مجھے دیا جا رہا تھا. مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ بڑا یہ ان کے پاس یہ آپ کب کرتے ہیں اس طرح دلیلیں، یا آپ ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی تو وہ دو چار ہوتی ہیں. تو مجھے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ان کے عقل کے اندر یہ بات آنی چاہیے تھی، نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن یہ مجھے اچھا لگا. آج ان کے استعمال میں میرے بیٹے حسان خان کا نام آتا ہے، ان کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملتا ہے کیونکہ یہ آپٹکس ہے. یہ اس کا تعلق اس کے ٹرائل سے نہیں ہے. وہ اگر اس کو فیئر ٹرائل مل جائے گا تو جو اسے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. میں تو اس بارے میں جب وہ یہ ہو رہا تھا لوگوں میں نے کنٹونمنٹ سے جاتے دیکھا تو سب سے پہلے میں اس کا پتہ کیا کہ یہ تو کہیں شامل نہیں ہے. لیکن یہ ہوتا ہے ایسا کہ چارج ماحول ہوتا ہے. تو یہ بعد میں اس کو خیر پتہ چلا کہ یہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور یہ اس میں انہیں تقریر بھی فرما دی، نعرے بھی لگوا دی. نعرے تو خیر پہلے اور بھی لگاتے رہے ہوں گے اس طرح کے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب کے وقت میں لوگوں کو غصہ تھا تو بھی نعرے لگا رہے تھے اور صحیح غصہ تھا. میں تو کہتا تھا کہ جب آپ سیاست میں جب اسٹیبلشمنٹ دخل اندازی کرے گی تو ایک فریق جو ہرٹ ہوگا وہ آپ کے ساتھ اسی طرح دل و جان سے آپ کو مخالف ہوگا. یہ جو تھا ایک تحریک انصاف کو جس کو انہوں نے خود پیدا کیا اور جو عمران خان کر رہا ہے اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ جی اگر آپ نے جنرل باجوہ کو اور اس کے ساتھ جو ٹولہ تھا جنہوں نے پاکستان کا کھلواڑ کیا ان کو ایک ٹہرے میں نہیں لاتے تو شاید آپ وقتی طور پہ کامیاب بھی ہو گئے. عمران خان تو اپنے اقتدار پہنچ گیا کہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے 6 مہینے ہے اور وہ 13 مہینے لگ گئی. میں اس لحاظ سے غلط تھا لیکن کہا جو تھا وہی ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ وقتی طور پہ آپ کو سودگی بھی ہو جائے، آپ کے نظام بھی چل جائے. بڑا ہے تو خطرے کی بات کہ اپنے آرمی چیف کو، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پلانٹڈ تھا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک کسی اسکیم کے تحت پاکستانی فوج پہ نازل کیا گیا اور آخر اپنے دائرے کو سب سے اجاڑ کے کیا. کھل کے اس کے اوپن ٹرائل کر دیں ان کا فوجی عدالتوں میں کریں جنہوں نے سیاست کی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو، ان کا کرے کھلی عدالت میں کرے، پبلک کو دکھائیں کیا ہو رہا ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر ایک نظام اور ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، میں نے کالم بھی کر یہی لکھا ہے کہ خدا کے واسطے پہلے قوم کو اس کی تقسیم ختم نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کی طاقت کے اوپر آپ لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کے کور کمانڈر جو ہے لائیو، جس کے بارے میں ایک دم مریم اور جے صاحب نے اشارتاً کنایتاً کہا تھا کہ کور کمانڈر لائیو جو ہے ان کی سپورٹ پہ ہے اور ساری چیزیں سب میڈیا میں ڈسکشن میں. وہ جب آپ کو یہاں پہ مدد کرتا رہا کور کمانڈر لائیو اور یہ سارا نظام چلاتا رہا کہ جو آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ کے اندر بھی اس کو رکوانے میں بھی اور اس میں بھی اس کو بھی آپ اگر کچھ خفیہ طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں اور یہ بھی اور وہ بھی فلاں بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے اندر خود یکسوئی نہیں ہے تو کم از کم سیاست دانوں کے بارے میں ان کو ساتھ انٹیگریٹ کریں، کیونکہ یہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا دو سیاسی متحارب گروپوں کا، جبکہ ہمارے حالات بہت بدل گئے ہیں. اس کے لیے ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ اتنا عمران خان صاحب کو ماریں جو کہ اب جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں، آپ کے گلے پڑ چکے ہیں. کل کالم میں لکھا تو میرے کچھ دوستوں نے مجھے ان کو جینوئنلی کہا کہ حفیظ بھائی آپ نے یہ اسکیم جو ہے ٹھیک نہیں لکھی. وہ بڑے سینئر اور بڑے سمجھدار جو پاکستان کے سیاست پہ جن کی بڑی گہری نظر ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ شاید پتہ نہیں ان کا کیا مطلب تھا، کون سی چیز پہ تھی، کیونکہ الٹیمیٹلی میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں پورے شیعوں سنیوں اہل حدیثوں کا، علماء کا، ڈاکٹروں کا، انجینئرس کا،
ان کے جو بڑے دو ایک تین تین چار چار سیاستدانوں کا، جرنیلوں کا، بیوروکریٹ سے بورڈ بنائیں 30-35 بندوں کے، عمران خان صاحب کے ساتھ 8-10 دن گفتگو کریں، انہیں بتائیں کہ جی آپ جو ہے اس پورے نیشنل انٹیگریشن میں آ جائیں، وگرنہ آپ کا وجود صفر ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے کیا تھا، میں نے کہا ڈیسمنڈ ٹیٹو جو ساؤتھ افریقہ کے ہیں، ان کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو آئیڈیا تھا، جس میں ان کو نوبل پرائز ملا۔ اس کے علاوہ 2 واقعات ہیں، چونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پاکستان کے اندر واقعہ ہو رہا ہے، اس کے بڑے آفٹر افیکٹس ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک انکوائری کمیشن بنا دیا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس یہ کوئی 50 سے ایک ایکٹ ہے، اس کے تحت وہ انکوائری کمیشن بنا سکتے ہیں، جس میں سٹنگ جج یا ریٹائرڈ جج جو ہے وہ اس کی انکوائری کرے گا۔ بڑی انکوائریز ہوئی ہیں، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، ایبٹ آباد کمیشنر بنا، حمید الرحمان کمیشن بنا، بے شمار کمیشن بنے، ان کے فائدے ہوئے نقصان ہوئے مجھے اس نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت اچھا کیا گورنمنٹ نے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بہت لیٹ کیا ہے، یہ سوچ پہلے آنی چاہیے تھی۔ اس کے TOR جو بھی ہیں ٹرمز آف ریفرنس، وہ گورنمنٹ نے اپنے مطابق بنانے ہیں، کہ ان کا اختیار ہے کہ وہ ٹرمز آف ریفرنس اختیار کریں۔ سب سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کا ہیڈ بنا دیا۔ اللہ کرے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب انکار نہ کریں، کیونکہ وہ بھی ایک اپنے خاص اعزاز ترکیبی کے جو ہے نا انسان ہے، اور وہ جو ہے وہ بالکل ان کی سوچ بہت آزاد ہے، باوجود ہے کہ وہ بڑی بیچاروں کو مشکلات، پریشانی، ان کو تکلیفیں پہنچی، اذیتیں دی گئی ان کو۔ اب ساتھ ان کو 2 ججز بنائے۔ اب اس عجیب واقعہ ہوا ہے کہ ابھی یہ کمیشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد یا پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ایسے ججز، جن کے 2 کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے لیے ہماری لیے وہ نعمت ہے، وہ جا کے عمر عطیہ بندیال صاحب کو ملے ہیں۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے، آیا چیزیں جو ہے پھر مزید تلخی کی طرف بڑھ رہی ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جس تقسیم کے اوپر عمر عطیہ بندیال صاحب اترا رہے تھے، اور اتنے بڑے واقعات کے بعد اسے صرف نظر کر رہے تھے، اگر وہ خود جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے بارے میں ایک سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کیس لے جاتے، اور ان کو اسی طرح مقدمہ سے علیحدہ رکھا جاتا ہے جس طریقے سے قاضی صاحب کا سپریم جوڈیشل کونسل کے، اب تو ویسے بھی قاضی صاحب کو انہوں نے اہم مقدمہ سے علیحدہ رکھو، تب انہوں نے ہمیشہ مقدمہ سے علیحدہ رکھا، قاضی صاحب بیٹھتے بھی نہ وہ، اور مظاہر علی نقوی جو ہے نا، ایک آسمان ہے اور ایک زمین ہے اگر میں کمپیریزن کروں۔ تو بہرحال وہ آڈیو لیکس آئی ہیں، اس کو انہوں نے انکوائری کرنی ہے، فورنزک کرانے ہیں، اور جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ نکلنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ آپ اس کو اس لیے نظر انداز کر دیں کہ اس کے نتائج جو ہے عمر عطیہ بندیال صاحب اس کا گروپ بھگتے گا، تقسیم بھی ہوگی، بدنامی کما لی گئی۔ اس کے اندر ایک اور میں چیز بتا دوں جو میرا خیال ہے پہلے میں کہہ سکتا تھا، کہ یہ جو تحریک انصاف والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کوئی الیکشن سے یہ حکومت بھاگ رہی ہے۔ میرے ساتھ ٹی وی پہ کل پرسوں بیٹھے ہیں جو 2-4 تو میں نے بتایا، جی میں حقیقت بتا دوں کہ آپ کو یہ حیرت ہوگی تحریک انصاف والوں کہ اس وقت حکومت کو الیکشن 100% وعدہ کھاتے ہیں۔ آپ کرائیں اور تحریک انصاف والوں کو دیکھ لیں، کوئی کیمپین چلا جائے، کیونکہ جو کچھ اس وقت پورا ایک اجتہام ہے ان کے خلاف، وہ تو ہر ایک ایمان متزلزل ہوا ہے، لیٹن اسپرٹ میں ہوا ہے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میرے بیٹے سے مجھے ایک ہی آسودگی ہوئی کہ وہ، مجھے پتہ ہے کہ وہ گھبراتا نہیں ہے، اور یہ اسی بیوقوفی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں اس لیے کر بیٹھتا ہے کہ وہ بس ڈٹا ہوا ہے، اس کو پہلے اس کو جو ہے آئیڈیلزم میں ڈالتا ہے۔ لیکن مجھے خوشی یہ ہوئی کہ وہ جینوئنلی بالکل ڈسٹرب تھا، اس سے نہیں ڈسٹرب تھا کہ اس کو کورٹ مارشل ہوگا، یہ نہیں، اس سے ڈسٹرب تھا کہ جو اس نے کیا ہے اس نے خیال تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا جی مجھے تو اب یہ پتہ ہے کہ میں یہ سیاست کے لیے اگر مجھ سے یہی حرکتیں میں نے کرنی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو ہے ایک اپنے آپ کو اس میں رکھ کے تو ذلت رسوائی یا اس طرح واقعات کروں گا کہ مزید میں اپنے ضمیر کے آگے جو ہے ڈھیر ہو جاؤں گا۔ تو یہ کیفیت اس بندے کی ہے جس کا بہت لگاؤ تھا اپنے ماموں سے، یا بڑی قریب قربت تھی اور جذباتی تھا اس تعلق کی بنا پہ۔ یہ جو بہنیں ان کا نیچرل ہے، اکلوتا بھائی کسی کو اور ایکسپیکٹ کرو کہ جی نہیں وہ نہیں سوچیں گے، اور خواتین اتنا
وسیع ان کی سوچ نہیں ہوتی. تو وہ بھی ظاہر ہے ہر بندے کو وہ اس طرح وہ راسو عقیدہ ہوئے تھے اس محبت میں اور اس ان کے ساتھ لگاؤ میں کہ اس کے ریئیکشن میں یہ ہونا تھا. لیکن تحریک انصاف کے اندر جینوئنلی ایک کھچاؤ آیا ہوا ہے. یہ تو الیکشن آج بارہ کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ تو حقیقت ہے 10 دفعہ رال ٹپک رہی ہوگی کہ فوراً الیکشن کرائیں, عمران خان صاحب کو میرٹ پہ فارغ کریں. وہ آپ کیوں اپنے آپ کو 1 مہینہ پہلے میں سوچ رہے ہیں یا 9 مئی سے پہلے میں سوچ رہے ہیں کیفیت میں, اس سے اب نکل آئے. ہاں اس کے اندر ایک لکون ہے. الیکشن عمر الطیب بندیال صاحب کی موجودگی میں نہیں ہو سکتے. اور عمر الطیب بندیال صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت میرے خلاف غصہ رکھتی ہے کیونکہ میں نے چودھری پرویز الہی کو بحال کیا تھا, 63A انووک کر کے آئین کو میں نے اس کو ری رائٹ کیا تھا, اور اس کے بعد ایک سلسلہ نیابت ہے بے شمار ایونٹس کا. اور یہ خود کہہ چکے ہیں کہ اس لیے مجھے 5 ججز جو میرٹ پہ پورے نہیں اترتے تھے مسلم لیگ نون نے نہیں دیے. چنانچہ یہ کمیشن کے تو کھاتے میں ضمنی بات آئی تو میں یہ بتا دوں کہ چونکہ اس میں عمر الطیب بندیال صاحب جو ہیں کمیشن اس کے گرد بھی گھومنے ہیں, تو یہ الیکشن بھی جو آج ان کو وارہ کھاتے ہیں شاید اسی وجہ خیال آیا ہو کہ جلدی سے اگر عمر الطیب بندیال صاحب کے اوپر کوئی چارج لگتا ہے اور عمر الطیب بندیال صاحب جو اس کمیشن کو وہ روکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ریئیکشن آئے گا, گورنمنٹ نہیں روکے گی. اس کے خلاف کوئی نوٹس لیتے ہیں تو گورنمنٹ اس کو انکار کر دے گی. ایک نیا کیوس آئے گا پاکستان کے اندر. عمر الطیب بندیال صاحب, عمران خان صاحب اور اس طرح کے لوگوں کو جو اس کا ادراک تحریک انصاف کا ہر کارکن اور ہر لیڈر کر چکا ہے کہ وہ سہولت ان سے واپس لے لی گئی ہے کہ ان کا سچ جھوٹ بھی سچ سمجھا جائے گا اور میرا سچ بھی لوگ جھوٹ سمجھیں گے. یہ سہولت واپس لی گئی ہے. اس وقت جو تاثر ہے آپٹکس ہے اس کے اندر یہ سہولت نہیں ہے. انہی آپٹکس کے اوپر آپ نے سال پچھلے سیاست کی یا پچھلے 8-10 سال کی. تو چنانچہ یہ کمیشن ایک جگہ پہ اس لیے بھی ضروری تھا کمیشن کہ الیکشن کرانے کے لیے جس نے اس وقت حکومت اب تلی ہوگی یا حکومت کو چھوڑیں جس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی تھی کہ ہم نگران بنا کے ایک وہ فیلر چھوڑ رہے تھے کہ 2 سال نگران چلائیں گے, ان حالات میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے کر دیں گے کیونکہ یہ وہ مطابقت کچھ جب آپ کرتے ہیں نا شیخ مجیب الرحمان سے, وہ نہیں ہے. یہ مطابقت 2015 والے الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہے عمران خان صاحب کی, 100% وہی ہے. اس کا چربہ نکل رہا ہے. یہ کمیشن جو ہے دیر آیت درست آیت اور ٹو لیٹ, لیکن اٹ واز نیور اینڈ اٹ از ناٹ ٹو لٹل. اور آخری بات اب عمران خان صاحب کی امریکی کانگریس لیڈی میکسم سے گفتگو. اب اس میں مجھے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو خود اس بات میں شرم آنی چاہیے تھی کہ اس طرح کے رابطہ کون کر رہا ہے. سلیمان جنون کا جو سنگر ہے وہ ایک زوم کے اوپر ان کو لائن پہ دونوں کو لا کے اور بات ہو رہی ہے زوم کے اوپر اور وہ ریکارڈ ہو گئی ہے. کس نے کی ہے؟ سلیمان صاحب نے کی ہے, کسی اور نے کی ہے, کہاں سے آئی ہے؟ بہرحال یہ آپ کے انہوں نے ریکارڈنگ کر لی ہے. اب ریکارڈنگ جو سنائی ہے اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے جی جمہوریت فلاں فلاں. عمران خان صاحب کے پراسپیکٹو میں خاص بات ہے, اس تناظر میں خاص بات ہے کہ انہوں نے تو کچھ چیز مال بھی کو اور بیچتے رہے تھے. مارچ کی اگر تقریر نکالیں تو کیا انہوں نے ایک پورے افتبا ایک ہنگام کھڑا کیا ہوتا اور پاکستانی فوجوں کو غدار, ہینڈلر, میر جعفر, میر قاسم, وہ لفظ یاد ہے میرے دیکھنے والوں, کیا کیا اس نے لفظ نہیں کہا. پاکستانی فوج کو کیا کیا نہیں کہا کہ سازش آئی, پھر کہاں سے آئی. ڈونلڈ لو نے ان غداروں کو ڈھونڈا, انہوں نے آگے ہینڈلر کو ڈھونڈا, انہوں نے آگے مورے بٹھائے شہباز شریف کو, اور عمران خان صاحب جو کہ امریکہ کے لیے سوانح روح تھا, وہ بات کریں ایک ایک لفظ یاد کریں. امریکہ کے لیے میں کیا تھا, ڈراؤنا خواب ہوں, میں روس چلا گیا, میں یہ ساری چیزیں یک کے بعد نکلے. اور کیا تھا, پورے پاکستان کے بل بورڈ لگے, ہم کوئی غلام ہے نہیں, حقیقی آزادی کا سفر. یہ سلوگن بن گئے تھے, غلام غلام غلام. اب اسے اتنا ان کی عادت پڑی ہے کہ ابھی بھی وہ کہہ رہے غلام غلام غلام, اور کیا یہ چل رہا ہے. سلمان کے بارے میں 90s میں ایک بڑی اہم بات جانتا ہوں کہ ایک ایسی آرگنائزیشن جو کہ انتہائی امریکہ کے اندر خفیہ کام کرتے ہیں, جس کے آگے جو ہے اس طرح کی کئی آرگنائزیشن ہوتی ہیں. یہ 6-7 پاکستانی تھے جس میں شاہین سبائی بھی تھے, جس میں 3-4 اور بھی تھے, میں وہ نام نکالوں گا, پھر ویب سائٹ پہ ہٹا دیے گئے. ان کے نام اس آرگنائزیشن کے ممبرز کی حیثیت سے موجود تھے.
وہ آرگنائزیشن جو ہے بہت تکڑی ہے، وہ ہر جگہ پہ ہے، وہ اسرائیل کے لیے بھی تکڑی ہے، امریکہ کے لیے بھی تکڑی ہے، اور اس کے لیے پاکستان کے اندر سے یہ نام تھے. یہ اپنے آپ کے ان کا یہ کہیں یہ بڑی پہنچی ہستی ہیں، تو اس میکسن سے بات کرا رہے تھے. لیکن میرے نزدیک جب رابن رافل آ گئی 10 یا 11 سپٹمبر 2022 کو عمران خان کے، جو کہ نون ڈکلیئرڈ اوپنلی سی آئی اے اینالسٹ اور سی آئی اے آپریٹر اور لابیسٹ ہے، کیا وہ اپنے کی رشتہ داروں کے بچوں کے، عمران خان صاحب کے بچوں کے ساتھ رشتے طے کرنے آئی تھی بنی گالا میں، جس کو 4-5 دن چھپایا تھا ملاقاتوں میں؟ یہ ساری چیزیں یہاں ہو گئی تھی تب بھی. پھر لابنگ فرم اگلے مہینے ہی ان کا جو پتہ نہیں یار کے کیا نام ہے ان کا، جو چیپٹر کا ان کے اوورسی پاکستانی کے فارن پالیسی کا جو انچارج ہے، وہ ڈونلڈ لو کے پاس پہنچ گیا کہ یار خدا کے واسطے وہ تقریریں وہ پبلک کنزمپشن کے لیے سچ نہ سمجھ لینا، ہم تو تمہارے ساتھ ہی چلنا ہے. ساتھ ہی پتہ چلا کہ $30,000 پر منتھ کے اوپر ایک لابسٹ فرم سے ہائر کر دی. وہ جو دنیا کے اندر نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنے کے لیے لابنگ کرتی ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو امریکہ میں پاپولر بنانا تھا، کہ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ ہے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام جو ہے آپ کے حوالے کرے گا، اس کو سپورٹ کرو. پھر اس کے بعد زلمے خلیل زاد ہو یا رابن ریفل ہو، جو کہ ایک عرصے سے اس کام میں جٹی ہے، جو پاکستان کے اندر آفیشیل ایڈوائزر رہی ہے پاکستان کے افیئرس کے اوپر، اس خطے کے اوپر 2008-2009 سے لے کے 2014-2015 تک 7-8 سال یہ آفیشیل ایڈوائزر رہی ہے. جب یہ آ گئے تھے اور ان کو چھپایا گیا، اور زلمے جب خلیل زاد جو سی اے کا ٹاؤٹ ایک مورا جب ان کو اپریٹ کیا، تو پتہ چلے کہ امریکہ تو جس کو کہنا چاہیے کہ عمران خان نے ایک قدم بڑھایا تھا یا نہیں بڑھایا تھا، وہ 2 قدم آگے گاڑی کو دبوچ چکے تھے عمران خان صاحب. تو چنانچہ اس گفتگو نے اور کچھ نہیں کیا عمران خان صاحب کی. اب چونکہ جس موقع پہ آئی ہے اس میں ایک موقع تھا کہ رابن رافل کے اور لابنگ کے اور یہ ساری چیزیں ڈونلڈ لو کو منانے کے عمل، اور زلمے خلیل زاد کی جو عمران کی حمایت، اس کو بھی ملتا، جو ایک تعلیم ملتی، حلت شریف ملتی تھی، وہی بندے جو اس وقت جو تھے، اس سے عمران خان صاحب کے سٹاکس میں اضافہ ہوتا تھا، کیونکہ تحریک انصاف والے جو بھی آتے تھے نا، وہ ٹرینڈ چینج ہو جاتا تھا، اور ٹرینڈ وہ اپنا لیتے تھے کہ سافٹ ویئر ان کا چینج ہو جاتا تھا. اب اگین 9 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان صاحب کے پاس اب وہ سہولت لے لی گئی ہے جو میں نے پہلے بھی کہا کہ جس میں ان کا جھوٹ جو تھا وہ سر چڑھ پہ بولتا تھا، جو میرا جو سچ جو تھا، جو میرے ہم خیالوں کا جو سچ جو تھا، اس کو لوگ سننے پر تیار نہیں تھے. اور جتنے جو میڈیا والے بندے جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے، جھوٹ بول بول کے ان کو 2-2, 3-3, 4-4 ملین ویورز تھے، اور ہم بمشکل 2-4 ہزار جب کوئی دیکھ لیتا تھا تو ہم کہتے تھے چلو کچھ لوگوں تک تو بات پہنچ گئی، کیونکہ ہماری کوئی بندہ سچ بھی سننے پر تیار نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ یہ اندازہ لگائیں کہ میں نے ایک اپنے بیٹے کا کیا کہ وہ اتنا اس حرکت کے بعد جینوئنلی کوئی ایسا بات نہیں کہ ہو میرا بیٹا ہوگا تو انشاءاللہ ان حالات میں نہ کمزوری دکھائے گا، نہ کوئی اپنے آپ کو جو ہے اس میں خوف آئے گا، لیکن اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ اسے انتہائی گھناؤنا غلط کام کیا ہے. مجھے تکلیف ہوتی، مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ اس نے اندر سے کہا کہ میرے سے جو کام کیا ہے میں اپنے آپ کو زندگی بھر معاف نہیں رکھ سکوں گا. یہ میسج عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ حالات ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کو اپنے جن کو آپ نے پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ سلوک کرنا تھا، جہانگیر ترین کے سلوک کے بعد اور حفیظ اللہ نیازی کے ساتھ سلوک کے بعد اور باقی سلوک کے بعد ان کے ساتھ کیا کرنا تھا، لیکن آج وہ آپ کے لیے سب کچھ تھے. یہ سارے لوگ جو ہیں آن میرٹ آپ کے خلاف کوئی بھی نہیں ہوا، لیکن آن میرٹ سمجھتے ہیں کہ یہ کام گھناؤنا تھا. یہی بات عمران خان صاحب کو سمجھ آئی ہوئی ہے. صرف ایک فرق یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ہر بات کے بارے میں کہا ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ کے بارے میں مجھے ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا، فلاں کام مجھے نہیں بنانا چاہیے تھا، باجوہ صاحب کو مجھے ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی. حقیقت ہے کہ آپ اس کے منہ سے نکلیں گے کہ 9 مئی کا واقعہ جو تھا کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور مجھے اس کا اندازہ تھا کہ اس سے ہوگا، اور میں اس کا بندوبست کرنے کے لیے اپنے ورکرز کو ایک نیریٹو دیتا اور ایسا ان کو ایک بیانیہ دیتا جس سے وہ وہاں نہ جاتے، اور نواز شریف وغیرہ کی طرح یہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ جلسہ عام میں کرتے
بجائے کور کمانڈر گھر میں پھر کچھ گھس گئے. اور ظاہر ہے کہ ایسے جذباتی لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتی ہے, ایک لہر ہوتی ہے جس میں وہ بہہ جاتے ہیں سارے کچھ. تو ہواؤں کے رخ عمران خان صاحب آپ کے لیے بدل گئے ہیں. الیکشن کرائیں گے تو اس میں مار کھائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی ہواؤں کے رخ بدل رہے ہیں, کیونکہ اس طریقے سے اندھی نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنی مرضی کا انصاف جو ہے ٹھوس کے دیں. اور باقی جو ہے حالات جو ہیں, میرا خیال ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ مہینے ڈیڑھ مہینے بعد کے اندر عمران خان صاحب کا بالکل سیاست جو ہے 0/0 ہو جائے گی. اگر منفی نہ بھی ہوئی تو یہ اسے بھی امکان ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات کبھی ڈسکس کریں گے کہ وہ پھر جائے گی کدھر, کیونکہ عمران خان صاحب مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی اس طرح سیاست صفر ہونے کے باوجود اس حکومت کی کریڈیبلٹی خصوصاً پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون نے جو لوز کی ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. یہ لمحہ فکری ہے سیاستدانوں کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب اچھا کی رپورٹ ہے. مجھے خوشی اس لیے کہ 9 مئی میں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, اور سب اچھا کا رپورٹ سب اچھا کی ہی رپورٹ ہونی چاہیے. وما علینا الا البلاغ.